اس کے بعد یہ پھر اپنے آپ کو یا تو رسیوں سے باندھ کر یا پھر اپنی کتاب کو اپنے سے لگا کر اس کو اپنے سے زور سے باندھ کر اس دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہل ہل کر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے اس بات پر معذرت خواہ ہیں کہ اس پیغام کو ریکارڈ کروانے کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہمارا آج کا موضوع جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے دیوار گریہ، یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس کو دیوار براق کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بیت المقدس کی مغربی دیوار شمار ہوتی ہے۔ اس دیوار کو یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہیکل کی باقیات میں سے ہے، کیونکہ اس باقیات میں سے یعنی اس ہیکل کی صرف اور صرف یہی دیوار رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ وہ اسی کے پاس عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کو اپنا ایک شعار سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ دیوار حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل تعمیر کیا تھا اس کی دیوار ہے، اور اس وقت جب یہودی بیت المقدس کے قریب آ کر آباد ہوئے تو مسلمانوں کی سخاوت اور مسلمانوں کی دلیری کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جگہ طلب کی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا، اس چھوٹے سے محلے کے اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کر سکیں، اور مسلمانوں سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں پر عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں نے اجازت دے دی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا محلہ اتنے بڑے میدان کے اندر تبدیل ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس ساری کی ساری جگہ پر اور خطے پر قبضہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے وہاں پر جگہ خریدی ہے۔ جگہ خریدی بہت کم ہے، لیکن جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ جس وقت مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان علماء کی طرف سے یہ فتویٰ صادر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے چند گنے چنے لوگوں نے کچھ جگہ فروخت کر دی تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی ساری جو جگہیں ہیں ان پر انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اس قبضے کو یہ اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ ہم نے جگہ خریدی تھی، لیکن حقیقت میں یہ جگہ قبضہ کی ہوئی ہے۔ اور اب آپ کے سامنے دیکھیے کہ کتنی بڑی جگہ ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس صرف اور صرف بات یہ تھی کہ ابتداً انہوں نے ایک چھوٹے سے محلے کو عبادت کے لیے طلب کیا تھا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ یہ عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے پیالوں کی طرح کے ایک برتن ہوتے ہیں، اس طرح برتن رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں نل لگے ہوئے ہیں یا چھوٹے بہت ہوز بنے ہوئے ہیں، وہاں سے پانی ڈالتے ہیں، اور پہلے ایک ہاتھ پر پانی ڈالا پھر دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا، اور یہ ان کا وضو ہو گیا، یعنی گویا کہ ان کی نزدیک یہ طہارت حاصل ہو گئی ان کی۔ اس کے بعد یہ پھر اپنے آپ کو یا تو رسیوں سے باندھ کر یا پھر اپنی کتاب کو اپنے سے لگا کر اس کو اپنے سے زور سے باندھ کر اس دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہل ہل کر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی برکات کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح یہ عبادت کا ان کا طریقہ مردوں کے لیے علیحدہ ہے اور عورتوں کے لیے علیحدہ ہے۔ اور دیکھیے کہ یہودی اپنی تعلیمات کے اوپر، یعنی جو اپنے آپ کو یہودی حقیقی معنی میں کہتے ہیں، وہ اپنی تعلیمات پر بڑے پختہ ہیں۔ وہ اپنی عورتوں کو مردوں کے ساتھ نہیں جانے دیتے، اور عورتوں کا طریقہ عبادت علیحدہ ہے اور جگہ بھی علیحدہ ہے، مردوں کے لیے طریقہ عبادت علیحدہ ہے۔ لیکن یہودیت نے پوری دنیا کے اندر یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے، مردوں اور عورتوں کے حقوق اکٹھے کر دیے جائیں، اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ ان کا ایک شعار ہے۔ ان کے نزدیک عورت اپنے بال صرف اور صرف اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے، جو مذہبی اعتبار سے یہودی ہیں، وگرنہ یہ تو ساری سیکولرزم اور لبرلزم کے لوگ ہیں، جو نہ یہودیت کے ہیں اور نہ ہی کسی اور اسلام اور مذہب کے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل مذہب سے بیزار لوگ ہیں۔ اب وجہ دیکھا جائے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کرنے سے اس طرح کتراتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس طرح یہ کر رہا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، حالانکہ وہ یہودی اپنی تعلیمات کے اوپر بڑے پختہ ہیں۔
देखें वो एक दूसरे को सूद देना, यानी यहूदी एक यहूदी को सूद देना बुरा समझता है, लेकिन उसने पूरी दुनिया को इस सूद की लिपट के अंदर फंसा कर रखा हुआ है। फिर वो शराब, ज़िना, चोरी चकारी इस तरह के गुनाहों से भी अपनी तालीमात के मुताबिक अमल करते हुए बचते हैं। लेकिन पूरे मुआशरे के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से उन्होंने जो फ़हाशी और यानी फैलाई हुई है, देखिए अपने मज़हब के अंदर जो चीज़ है उसको ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इसमें मुलव्वस हो जाएँ और हम बिल्कुल इससे महफूज़ रह जाएँ। दूसरे लोगों को इसके अंदर मुलव्वस करके वो अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर गालिब करना चाहते हैं और अपनी हर तरफ बादशाही जमाना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस हो जाएँगे, तो हर तरफ हमारी बादशाही हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इनके इन चालबाज़ियों को और इनकी चालाकियों को समझने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने की तौफ़ीक दे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। وكم قائل قد أضاعت حياتي